آج رات پھر نوکر اصغر میرے کمرے میں آیا اور آہستہ سے بولا، بی جی کھانا لگا دوں؟ میں نے بے دلی سے جواب دیا، ابھی بھوک نہیں لگی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک عجیب سی بے چینی دل میں اٹھنے لگی تو میں نے سوچ کر کہا، اصغر میرا ایک کام کرو گے؟ وہ فوراً جھک کر بولا، جی بی جی بالکل کریں گے، جو حکم ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا، اصغر میری طبیعت آج کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، تھوڑا سا تیل گرم کر کے لاؤ، میرے ہاتھ پاؤں دبا دو اور اچھی سی مالش بھی کر دینا۔ اصغر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بی جی، میں فوراً تیل گرم کر کے لاتا ہوں۔ اس رات میں نے ہلکی سی تقریباً جسم سے چپکی ہوئی پتلی فراق پہنی ہوئی تھی، جو ہلکی روشنی میں بھی جسم کی ہر لکیر کو واضح کر رہی تھی۔ میں بستر پر آرام سے دراز ہو گئی، دل میں ایک عجیب سی بے قراری تھی، جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو۔ چند منٹ بعد اصغر تیل کا پیالہ لیے کمرے میں داخل ہوا، دروازے کے قریب رکھ گیا، آنکھیں جھکی ہوئیں، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، آؤ اصغر پاس آ جاؤ۔ پھر آہستہ سے فراق کو گھٹنوں تک اٹھا لیا اور بولی، میرے پیروں میں تیل لگا کر اچھی طرح مالش کر دو، بہت درد ہے۔ اصغر نے جی بی جی کہہ کر میرے پاؤں پر تیل ڈالا، انگلیاں آہستہ آہستہ دبانے لگا۔ میں نے جان بوجھ کر فراق کو اور اوپر کھینچ لیا تاکہ وہ میری ٹانگوں کی چمک اور نرمی دیکھ سکے۔ اصغر کی نظریں میرے پیروں سے ہٹ کر ٹانگوں پر ٹھہر گئیں۔ وہ گھور رہا تھا، اس کی سانسوں کی رفتار بدل رہی تھی، اس کی انگلیوں کی گرفت پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی، جیسے وہ خود کو روکنے کی پوری کوشش کر رہا ہو مگر ناکام ہو رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک شدید کشمکش نظر آ رہی تھی، ایک طرف نوکری کا فرض، دوسری طرف اندر کا وہ انسان جو برسوں سے دبایا جا رہا تھا۔ میں نے یہ سب بھانپ لیا اور فیصلہ کیا کہ اب چال کو اور تیز کرنا ہے۔ میں نے پلٹ کر پیٹھ کی طرف منع کر لیا اور بولی، اصغر اب میری پیٹھ کی بھی مالش کر دو، بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ ہچکچایا، پیچھے ہٹا اور بولا، بی جی یہ میں نہیں کر سکتا۔ میں نے مسکرا کر کہا، اصغر شرمانے کی کوئی بات نہیں، تم میرے نوکر ہو، یہ تمہارا کام ہے، اس معاش کے بدلے میں تمہیں الگ سے اچھے پیسے دوں گی، تمہارا گھر اچھے سے چلے گا، بیوی بچوں کو کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ الفاظ سن کر اصغر کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت چھا گئی۔ وہ غریب تھا، گھر کی ضروریات، بچوں کی تعلیم، بیوی کے اخراجات سب اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ میں نے مزید لالچ دیا، سوچو تمہارے بچے اچھے اسکول میں پڑھیں گے، بیوی اچھے کپڑے پہنے گی، تمہیں محنت نہیں کرنی پڑے گی، بس تھوڑی سی مالش۔ اصغر نے کچھ دیر سوچا، آنکھوں میں خواہش اور اصول کی جنگ جاری تھی۔ آخر کار اس نے فرض کو ترجیح دی، کانپتے ہاتھوں سے میری فراق پیٹ سے اوپر اٹھائی اور مالش شروع کر دی، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، سانس بے چین تھی۔ میں نے آئینے میں دیکھا کہ اب وہ میرے جسم کو گھور رہا تھا، سانس تیز ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، اصغر اچھے سے دبا، پورے جوش سے کرو۔ اس کے ہاتھ اب رک نہیں رہے تھے، انگلیاں جسم پر ایسی حرکت کر رہی تھیں جیسے کوئی بھولا ہوا راستہ تلاش کر رہی ہوں۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اب قابو سے باہر ہو رہا ہے۔ اس لمحے کو غنیمت جان کر میں سیدھی ہوئی اور بولی، اصغر اب میرے سینے کی بھی مالش کر دو۔ یہ سن کر اصغر جیسے بجلی کا جھٹکا لگا، وہ پیچھے ہٹ گیا اور گھبرا کر بولا، بی جی یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ ٹھیک نہیں، یہ میرے بس کی بات نہیں۔ مگر میں نے پرواہ نہ کی، اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھ دیے اور نرم آواز میں کہا، بس ٹھیک سے مالش کرو، دیکھنا کیسا مزہ آ رہا ہے، بولو اچھا لگ رہا ہے نا؟ میری آواز میں نشہ تھا، آنکھوں میں خواہش، جسم اس کے قریب تھا۔ میں نے سوچا اب وہ میرے جال میں پھنس جائے گا، مگر اصغر کانپتے ہوئے بولا، بی جی اگر صاحب کو پتا چلا تو میری نوکری چلی جائے گی، میں غریب ہوں، بیوی بچوں کا کیا ہوگا، بے گھر ہو جاؤں گا، بچے بھوکے سو جائیں گے۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی، دل میں کچھ لمحے کے لیے ترس آیا، مگر میں نے خواہش کو فوقیت دی اور مسکرا کر کہا، صاحب کی فکر مت کرو، وہ 1 ماہ کے لیے باہر ہیں، گھر میں ہم دونوں کے سوا کوئی نہیں، اگر تم میری مرضی کے مطابق چلو گے تو میں تمہیں اتنا مالا مال کر دوں گی کہ
सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे खानदान का सारा खर्चा मैं उठाऊंगी, तुम बस मेरा साथ दो। मैंने उसे पैसों का लालच दिया, ऐश व आराम का ख्वाब दिखाया। कहा कि वो नौकर नहीं, मेरा हमदम बन सकता है। इसगर हचकचा रहा था, आंखों में ख्वाहिश थी मगर खौफ, और बीवी से मोहब्बत भी थी, मगर मैं समझ गई कि वो खुद पर काबू खो रहा है। मैंने असगर को अपनी बाहों में जकड़ लिया। मेरा जिस्म उसके जिस्म से मिल रहा था। मेरी गर्म सांस उसके कानों को छू रही थी। मेरी खुशबू उसे पागल कर रही थी। मैंने सोचा अब वो मुजाहमत नहीं कर सकेगा, अब वो मेरा हो जाएगा। मैंने उसके होंठों की तरफ मुना बढ़ाया, उसे चूमने की कोशिश की, उसे अपने सीने से और भी करीब खींचने लगी। मेरी अंगुलियां इसकी कमर पर फिर रही थीं, मगर अचानक असगर ने एक जोरदार झटके से मुझे अलग कर दिया। उसकी ताकत इतनी थी कि मैं पीछे हट गई, बस्तर पर गिरने लगी। वो फौरन उठा, चादर उठाई और मेरे पूरे जिस्म को ढांप दिया, जैसे मैं कोई आग हूं जिसे बुझाना जरूरी हो, जैसे मेरी बरहंगी, मेरी ख्वाहिश, मेरी बेहयाई सब कुछ छिपाना जरूरी हो। फिर वो सजदे की तरह झुककर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। इसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। आवाज कांप रही थी मगर अल्फाज में फौलाद की मजबूती थी। वो बोला, बीबी जी, ये मुझसे नहीं हो सकता। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, उसके साथ बेवफाई नहीं कर सकता, न ही अपने मालिक के साथ गुदारी कर सकता हूँ, वरना मैं गुनहगार कहलाऊंगा। हाँ, गरीब जरूर हूँ मगर अपनी मेहनत की कमाई खाता हूँ। मैं जानता हूँ कि साहब आपको छोड़कर महीनों बाहर रहते हैं, मगर उसका मतलब ये नहीं कि आप भी बेवफाई करें। इसकी आवाज में ऐसी सच्चाई थी, ऐसी पख्तगी थी कि मेरे जिस्म में कांटे चुभ गए। दिल में एक अजीब सी लर्जिश उठी। वो बोलता चला गया, आप साहब से प्यार से बात करें, शायद वो आपकी बात मान जाए। जब हम अपनी बीवी के बगैर उसकी यादों